ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن قرآن جرنی کی اس 5ویں نشست میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی ڈاکٹر بشریٰ ریاض صاحبہ، صدر منہاج القرآن ویمن لیگ یورپ، منہاج القرآن سسٹرز لیگ یورپ کو، کہ جن کی ایفرٹ سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اتنا خوبصورت موقع عطا فرمایا کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نہ صرف اس کی تلاوت کریں گے بلکہ اسے پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس کا نفاذ کرنے کی طرف ایک عملی قدم بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کے سیکھنے اور سکھانے والے لوگوں کی فہرست میں شامل کیا۔ میری بہنوں، آج جس پارہ کو ہم کور کریں گے اپنی آن لائن قرآن جرنی میں، وہ پارہ نمبر 5 ہے۔ پارہ نمبر 5 کا آغاز والمحسنات سے ہوتا ہے۔ اس میں سورہ نساء کی 24 تا 147 ورسز شامل ہیں۔ سورہ نساء قرآن پاک کی ان 7 طویل صورتوں میں سے ایک سورہ ہے کہ جن کو السبع الطوال کہا جاتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی یہ 7 صورتیں پوری صحت کے ساتھ حفظ کر لیں، گویا اس نے دین کا کثیر علم حاصل کر لیا۔ اور اگر اسپیسیفکلی سورہ نساء کی بات کی جائے تو سورہ نساء جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، اور یقیناً آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں سورہ نساء کا تفصیلی تعارف بھی پڑھا ہوگا، اس سورہ مبارکہ میں چونکہ خواتین کا ذکر ہے تو اس میں کثیر مضامین خواتین سے متعلق ہیں۔ خواتین کے نہ صرف حقوق کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ ان پر عائد ہونے والی انفرادی اور معاشرتی ذمہ داریوں کا بھی اس سورہ کے اندر شرح و بسط سے ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم جب اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو کور کریں گے اپنے طے شدہ ٹائم لمٹ کے اندر، تو میں کوشش کروں گی کہ میں بنیادی سارے مضامین کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور اس سے عملی طور پر حاصل ہونے والے نتائج کو بھی ہم سمیٹ سکیں، اور ہم اس سورہ مبارکہ سے یہ لیسن لے سکیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سوت کاٹنے کی بجائے سورہ نساء اور سورہ نور کی تعلیم دو۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ گھر کے کام کاج کی بجائے ان صورتوں کی تعلیم حاصل کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ تو یقیناً اس کے اندر خواتین کے سے متعلق کچھ ایسے اصول و براہین بتائے گئے ہوں گے جو خواتین کی عائلی، انفرادی اور پھر بعد ازاں معاشرتی استحکام کے لیے ان کی ذمہ داریوں سے متعلق ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقاعدہ سورہ پارے کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو سورہ نساء کی پارہ نمبر 5 کے اندر جو مضامین ڈسکس ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو کلیدی حیثیت میں دیکھیں تو اس کے اندر 3 مضامین زیادہ تفصیل سے ڈسکس ہوئے ہیں۔ ویسے تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اخلاقی اقدار کا ایک وسیع تصور ملتا ہے، لیکن جو 3 بنیادی مضامین پارہ نمبر 5 کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں ان میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی اور حبی تعلق کا استوار کرنا ہے۔ دوسرا، ایسے انفرادی ذمہ داریوں کا، ایسی اخلاقی اقدار کا ذکر کیا گیا ہے جن کو اگر اپنایا جائے تو معاشرے کے اندر استحکام پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ معاشرتی اصلاح اور فلاح کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ اور تیسرا
جو پوائنٹ اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا وہ جہاد سے متعلق احکامات ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو نہ صرف ان مضامین کو کور کریں گے بلکہ اس سے متعلقہ جو اور بھی مضامین ہیں انشاءاللہ ہم ان کا بھی احاطہ کریں گے۔ تو بلا تاخیر اب ہم پارے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس پارے کا آغاز والمحسنات سے ہوتا ہے۔ محسنہ کا لفظی مطلب کنواری، پاک دامن یا ایسی عورت ہے جو نکاح کے حصار میں آ جائے۔ آپ لوگوں نے سورہ نساء کے چوتھے رکوع میں یقیناً پچھلی نشست میں محرمات کے بیان کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ پارہ نمبر 5 بھی اسی کا تسلسل ہے۔ محرمات سے مراد وہ محرم رشتے، وہ خواتین جن سے نکاح جائز نہیں ہے، جن سے نکاح حرام ہے۔ اور آپ کو یقیناً بتایا گیا ہوگا کہ محرمات کی 3 اقسام ہیں، یعنی حرمت مصاہرت 3 طرح سے ثابت ہے: حرمت نسب، حرمت رضاعت اور حرمت مصاہرت۔ وہ تو آپ نے پچھلے پارہ میں پڑھ لی۔ یہاں 5ویں پارے میں جو آغاز ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان عورتوں کی طرح شوہر والی عورتوں سے نکاح کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ اس چوتھے رکوع کے اندر جہاں سے 5ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، یہ سورہ نساء کا چوتھا رکوع ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے علاوہ جن محرمات کا ذکر ہو چکا، ان کے علاوہ باقی ماندہ جتنی خواتین ہیں ان سے تمہارا نکاح کرنا حلال اور جائز ہے۔ البتہ مہر کے عوض نکاح کیا جائے گا۔ مہر چونکہ نکاح کا لازمی رکن ہے، اس لیے ادائے حق مہر نکاح میں شرط ہوگی۔ اسی آیہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ لونڈیوں سے نکاح کرنا بھی مسلمانوں کے لیے مباح ہے۔ پھر آگے چل کر لونڈیوں سے نکاح کرنے کی تفصیلات اور ان کا طریقہ کار بھی بتایا گیا کہ لونڈیوں سے نکاح کرنے کے لیے ان کے آقا ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو نکاح کے حصار میں لانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں۔ اسی آیہ مبارکہ کے آخر میں ان مرد آزاد مسلمانوں کا ذکر کیا گیا کہ جو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ پروویژن لونڈیوں سے نکاح کی بیسیکلی انہی کے لیے ہے، لیکن آیہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چونکہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں کافی ساری قباحتیں ہیں تو چاہیے کہ آزاد مسلمان عورت سے ہی نکاح کیا جائے ورنہ صبر کا دامن پکڑا جائے۔ اب میں یہاں پر ایک چیز واضح کر دوں میری بہنوں کہ چونکہ لونڈیوں سے نکاح کا تصور شریعت اسلامیہ کا اصلی تصور نہیں ہے، یہ عرب معاشرے کا وہ رواج تھا جس کو حکمتاً اسلامی کلچر کا، اسلامک سویلائزیشن کا حصہ بنا لیا گیا۔ آج یہ تصور کچھ وجوہات کے باعث موجود نہیں ہے، یعنی لونڈی یا باندی کے ساتھ نکاح کی اجازت آج کے وقت میں ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم رکوع نمبر 5 کی طرف چلیں تو رکوع نمبر 4 سے ایک تعلق قائم کرتے ہوئے آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ تمام احکامات کی حکمت بیان کی ہے اور اپنے احسانات یاد کروائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بہت خوبصورت آیہ مبارکہ رکوع نمبر 5 میں بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کندھوں سے گناہوں اور بوجھوں کو ہٹا دینا چاہتا ہے اور اس نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علیم و حکیم خدا جو ہماری سرشت سے خوب واقف ہے، اس نے شریعت کے اصول و قوانین اسی انداز سے بنائے ہیں کہ جن پر عمل کرنے کی انسان کے اندر استعداد اور قوت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی قوانین شریعت اسلامیہ کے بنائے گئے ان پر عمل کرنے کی جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے۔ اب یہ جواز یا عذر مختلف احکامات پر جب ہم عمل کرتے ہیں، آپ سطر کو ڈھانپنے کی مثال لے لیجئے، لباس کی یا مختلف کلچرل
ट्रेडिशंस की मिसाल ले लीजिए, हम अमूमन शरीयत पर अमल करते हुए ये उज़र पेश करते हैं कि ऐसा करना मेरी हिम्मत से बाहिर है या शायद मैं ये नहीं कर सकती। ये माशरे में वक़्त के साथ जिद्दत के आने के साथ-साथ शायरे इस्लामी पर अमल करना मुश्किल होता जा रहा है। बहुत सारे इस्लामी ममालिक के अंदर भी ये चीज़ मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने इस कन्फ्यूज़न का भी यहाँ पर अज़ाला किया है कि शरीयत इस्लामिया के जितने अहकामात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि इंसान को तख़लीक़ फ़रमाने वाला है, लिहाज़ा उसने इंसान की फ़ितरत को मद्देनज़र रखते हुए वो सारे कवानीन बनाए। गोया इंसान को उनके ऊपर अमल करने में किसी किस्म की दिक्कत और दुश्वारी नहीं है। इसके बाद एक बहुत अहम पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई गई जो कि हसद की ममानित है। इरशाद बारी ताला है वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादुकुम अला बादिन लिर्रिजालिन नसीबुम मिम्मक्तसबु वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मक्तसबना। अल्लाह ताला ने फरमाया और ना तमन्ना करें उस फ़ज़ल की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर दिया है। मर्दों के लिए वो हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए वो हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। यहाँ पर एक बहुत अहम अमर की तरफ तवज्जो दिलाई गई है और वो ये है कि दूसरों का माल देकर हसरत और तमन्ना ना करना। मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने इंसान की को जो तख्लीक किया तो उसे मुख्तलिफ एतबार से दूसरे इंसानों से शक्ल सूरत में, ख़ानदान में, हस्ब नसब में, ज़हानत में, मालो दौलत में एक तफ़ावुत रखा, एक फ़र्क रखा। अब ये फ़र्क नज़्म कायनात को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर सब इंसान दौलत में बराबर होते, इल्म में बराबर होते, हुस्न में बराबर होते, तो फिर ये दुनिया इम्तिहान कैसे बनती? सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और हम तुम्हें तुम्हारी जानों में, तुम्हारे मालों में, फलों में कमी से आज़माएँगे। तो ये जो कमी और ये ज़्यादती है, ये फ़ितरत इंसानी और कायनात की फ़ितरत का हिस्सा है और इसी आज़माइश में कामयाब हो जाने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में उसका समर और नतीजा अता फरमाएँगे। तो अगर ये तफ़ावुत ना होता, ये फ़र्क ना होता, तो फिर ज़िंदगी की आज़माइश ही क्या? तो यहाँ पर उस आयत मुबारका को में ये बताया गया है कि तुम एक-दूसरे से हसद ना करो। अगर तुम्हारे पास माल या दौलत या कोई भी चीज़, कोई भी नेमत अल्लाह ताला की कम है, तो दूसरे की नेमत को देखकर अपने दिल को बुरा मत करो, बल्कि उस पर क़नाअत करो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें अता किया। अल्लामा बेज़ावी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में ये फरमाया है कि हर मर्द और औरत को बिला इम्तियाज़ उसकी जद्दोजहद का समर मिलेगा। इसलिए कि तुम अल्लाह ताला के फ़ज़्ल-ओ करम के तलबगार हो, तो अमल से तलब करो। किसी से हसद करना या फ़क़त उस जैसा बनने की ख़्वाहिशें करते हुए अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना लेने से क्या हासिल? आप देखिए कि ये ख़्वाहिश इंसान को हसद की तरफ ले जाती है और हसद बिलाख़िर इंसान की तमाम नेकियों को खा जाता है। तो हमने इस बात का इरादा और नियत करनी है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया, हम अपने अमल से अच्छे रिज़्क़ में, हलाल रिज़्क़ में, अच्छे अमल में इज़ाफ़े की कोशिश तो कर सकते हैं, मगर किसी दूसरे को देखकर उसके उसकी आरज़ू ही करते रहना कि वो आरज़ू हसद तक बदल जाए, ये किसी मोमिन के शायान शान नहीं है। उसके बाद एक और बहुत अहम आया मुबारका का ज़िक्र है रुकू नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बादिन व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न का अज़ाला होता है और वो कन्फ्यूज़न जो हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे नारों की सूरत में भी हमें प्रिवेल करती हुई दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है और बेसिकली यहाँ पर किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का तसव्वुर नहीं है। किसी सिन्फ़ की वजह से किसी नौ को फ़ज़ीलत नहीं दी गई
کہ مرد بطور مرد افضل ہے اور عورت بطور صنف جو ہے وہ مرد سے کم تر ہے۔ اگر ہم اس کنفیوژن کا ازالہ کرنا چاہیں تو لفظ قوام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عربی میں قوام سے مراد محافظ اور نگران ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو جو فضیلت دی وہ اس کی محافظت اور نگرانی کی وجہ سے دی، اور یہ بات اسی آیت مبارکہ میں سے ثابت ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال تم پر خرچ کرتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے عورت کو اس کی فطری طور پر نازک اور حساس بنایا ہے، جبکہ مرد کو مضبوط اعصاب کا مالک اور مضبوط جسم کا مالک بنایا ہے۔ حوادث زمانہ میں زندگی کے سرد گرم میں اللہ رب العزت نے مرد کی یہ رسپانسبلٹی لگائی کہ وہ نہ صرف عورت بلکہ اپنی اولاد اور خاندان کی حفاظت کرے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس تصور کو خلط ملط کر دیں، اس کے اندر کنفیوز ہونے کی کوشش کریں، تو قرآن پاک کی بیشتر آیات جیسے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا تصور بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ سورہ نساء میں بھی آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ مردوں کو ان کے اعمال کے مطابق اجر ملے گا اور عورتوں کو ان کے اعمال کے مطابق اجر ملے گا، اور حقیقی عزت کا معیار تقویٰ ہے، نہ معاشرتی استحکام کی خاطر بہت اہم امور کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اخلاق سیئہ کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بخل کرنے اور بخل کا حکم دینے والوں کی سرزنش کی گئی، انہیں وعید سنائی گئی، اور کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان کو راہ خدا میں خرچ کرے اور ان نعمتوں کا اظہار کرے۔ اس کے بعد پھر جب اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے لگیں تو ریاکاری کی بھی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ انسان کا حسن عمل اگر اس کی نیت بدل جائے تو وہ حسن عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ انسان کے اعمال کی نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر آخر پر رکوع نمبر 6 کے اینڈ پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب جلیل بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بروز محشر اللہ تعالیٰ انبیاء کو ان کی امتوں پر گواہ پیش کریں گے، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کی گواہی کے درست ہونے پر گواہ لایا جائے گا۔ یقیناً یہ ایک منصب جلیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 7 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حالت نشہ میں نماز کے ممنوع ہونے کا بیان فرمایا۔ میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ حرمت خمر کے سلسلے میں یہ دوسرے درجے کی آیہ مبارکہ ہے۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے کہ جس میں صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر نماز ادا کی اور وہ حالت نشہ میں تھے، تو قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کرتے ہوئے الفاظ تھوڑے مکس اپ ہو گئے، جس کی وجہ سے ان الفاظ کا مفہوم چینج ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو ادا کرنے کے لیے صحت کو شرط قرار دیا۔ اب اگر نماز کی صحت کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلی نماز کی صحت کی شرط طہارت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت کی طرف توجہ دلائی گئی، اور پھر اس رکوع میں غسل کے بارے میں اور تیمم کو بھی مسلمانوں کے لیے ایک پروویژن کے طور پر اللہ رب العزت نے اس کا حکم فرمایا، اور پھر رکوع کے لاسٹ پر اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور انڈائریکٹلی سابقہ اقوام کا ذکر کرتے ہوئے اصحاب سب کے احوال کی یاد دہانی کروا کر کفار کو یہ بتایا گیا کہ اگر وہ اپنے اعمال سے باز نہیں آتے تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان سے پہلے نافرمان قوموں کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ رکوع نمبر 8 کے آغاز میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا گیا اور صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت اخلاقی قدر کو
نئے سرے سے بیان کیا گیا، جو کہ امانتوں کی ادائیگی اور عدل و انصاف کا حکم ہے۔ یہاں پر یہ سمجھتے چلیں کہ امانت سے کیا مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے جو زندگی ہمیں دی وہ بھی امانت ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بروز محشر ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکے گا، یہاں تک کہ وہ 5 چیزوں کے متعلق جواب نہ دے دے کہ جو عمر اس نے پائی اسے کہاں خرچ کیا، جو جوانی اسے ملی اس نے کہاں کھپائی، جو مال اسے ملا وہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور پھر اس کے بعد جو اچھی بات اس نے سنی یا کہی اس پر کس حد تک عمل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر زندگی کی ہر پوزیشن ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ایک ماں ہے تو بچے اس کے پاس بطور امانت اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے ہیں، تاکہ وہ ان کی تربیت اسلام کے صالح اصولوں کے مطابق کرے۔ جو پوزیشن ہمارے پاس ہے وہ بھی امانت ہے، جو علم ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جو ذہانت ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے اوپر امانت کے تصور کو مزید واضح کرتا ہے کہ وہ تمام وسائل و نعائم جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے وہ ہمارے پاس امانت ہیں، اور ان کا روز محشر ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پھر رکوع نمبر 9 کے آغاز بہت خوبصورت آیت مبارکہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ جو ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، اور تو پھر وہ حاضر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ کے حضور اپنی گناہوں پر معافی کے طلبگار ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرنے والا، ان کی توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ میری بہنوں، یہاں سے عقیدہ وسیلہ کا استشہاد ملتا ہے، یعنی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا۔ اور یقیناً وہ گناہ جو انسان سے صغائر کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ گناہ جن پر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوتا ہے، یہاں وہ گناہ مراد نہیں ہیں، بلکہ ایسے گناہ کہ جو کرنے کے بعد انسان رب کے سامنے میں نادم ہو کر توبہ اور استغفار کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے۔ جب اپنے کندھوں پر گناہوں کے وہ بوجھ لاد لیے جائیں تو خود رب فرماتا ہے کہ پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل نہیں ہیں، آپ ہماری سفارش کیجئے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے شرط بھی یہی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس کو بے چون و چرا مان لیا جائے۔ اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے خوبصورت اور تصور کیا ہوگا۔ رکوع نمبر 10 میں، بلکہ رکوع نمبر 10، 11، 12 اور اس کے بعد کئی مقامات پر احکامات جہاد بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موٹیویشن دی ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلیں اور جہاد کریں۔ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور مظلوم اور بے بس لوگ، بچے، مرد اور عورتیں اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اے اللہ اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے کوئی ولی اور کوئی مددگار بنا۔ اس آیہ مبارکہ میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جہاد کے تفصیلی احکامات سورہ نساء سے ملتے ہیں،
تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو جہاد کے متعلق موٹیویشن دی جا رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب کسی جگہ پر دوسرے مسلمان بھائی مشکل میں ہوں اور کفر کے ساتھ برسرے پیکار ہوں تو مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے خاموش تماشائی بنے بیٹھے انہیں دیکھتے رہیں، بلکہ ان کی مدد کریں۔ حکومت وقت کا فرض ہے کہ جو حکومتیں آج بھی آپ دیکھیے کئی ممالک میں فلسطین، کشمیر، بوسنیا، چچنیا مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اب باقی مسلمانوں کو ان کی مدد کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ تفصیل سے قطع نظر جہاد کی کئی اقسام ہیں۔ آپ اپنے مال کے ذریعے کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں، آپ ان کے پیغام کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ قلم کے ذریعے بھی جہاد کر سکتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو آپ دوسرے لوگوں تک وہاں تک پہنچائیں اور پھر اس غلط نقطہ نظر کو، اس غلط تصور کو جو ان کی اس ایفرٹ کے اگینسٹ بنا لیا گیا ہے، اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق جہاں بھی مسلمان کفار کے ظلم و ستم میں پس رہے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ اسی آگے رکوع نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد سے تمہیں کیا چیز مانے ہے؟ اگر تمہیں موت مانے ہے تو وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، جو موت کا مقررہ وقت ہے وہ آ پہنچے گا۔ تو لہٰذا اپنے کسی دنیاوی فائدے، اپنی کسی منفعت یا کسی بھی ایسی چیز کے باعث مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا اسلامی تصور اخوت کے برخلاف ہے۔ پھر اس موضوع کو آگے کئی آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک خوبصورت معاشرتی قدر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان تمہیں سلام کرے تو اس کا خوبصورت احسن طریقے سے جواب دو۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے سلام کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کا سب سے خوبصورت وصف کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ سلام اتنی پیاری، اتنی میٹھی بات ہے کہ اگر آپ اپنے کسی ناراض دوست، کسی قریبی ناراض رشتہ دار کو ایک میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ سلام ہی کر دیں تو آدھی ناراضگی وہیں رفع ہو جاتی ہے۔ اور یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ وہ گفتگو کا آغاز ہی اتنے پیارے، اتنے میٹھے طریقے سے کرتا ہے کہ جس سے آدھی رنجشیں وہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم ارادہ اور نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہم ان کو بھی سلام کریں گے جن مسلمان بہن بھائیوں کو ہم جانتے ہیں، اور ان کو بھی سلام کرنے میں پہل کریں گے جن مسلمان بہن بھائیوں سے ہماری شناسائی نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 میں ایک بہت اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی گئی، مسلمانوں کو دانستہ قتل کرنے کی ممانعت کا بیان ہے۔ یہاں قتل عمد اور قتل خطا کی صورتوں کا بیان ہے۔ میں بتاتی چلوں کہ قتل عمد سے مراد دانستہ قتل کرنا، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کے جان کی کتنی حرمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور پھر قتل خطا کی صورتوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ قتل خطا کی 3 صورتیں ہیں جن کا تفصیلی بیان آیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی رکوع میں نئے سرے سے مسلمانوں کو جہاد کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ وسائل کی کمی کے باعث ایمان کی قوت کے ساتھ اگر مسلمان کفر سے برسرے پیکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد و نصرت ان کے لیے بھیجتا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کفار کی جنگی قوت کو توڑ دے گا۔ یاد رکھیے کہ مسلمان اسلحہ کے ساتھ یا وسائل دنیا کے ساتھ جنگ نہیں کرتا، بلکہ اپنی ایمان کی قوت کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ لہٰذا بطور مسلمان
اعلائی کلمت اللہ کا فریضہ ادا کرنا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 اور آیت نمبر 104 کی روشنی میں ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے اور اپنی اپنی سطح کا جہاد کریں اور اللہ رب العزت کے دین کو سربلند کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 میں نماز کی ہر حالت میں نماز ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے، جو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کی تہمت کسی دوسرے مسلمان پر نہ لگائے۔ اس واقعے کے اندر منافقین کا بھی ذکر ہے، ان کی ایک سازش کا ذکر ہے، اور پھر وہ سازش کس طرح سے تیار کر کے انہوں نے اس کی تہمت کسی دوسرے پر لگانے کی کوشش کی، اس کا تفصیلی بیان ہے۔ تو یہ بہت اہم معاشرتی قدر ہے، انسان کو منع کیا گیا کہ وہ دوہرے گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ اور پھر آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا خیرہ فی کثیر من نجواہم، کہ نہیں ہے خیر بہت سے سرگوشیوں میں۔ یہ بھی ایک قدر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے بہت واضح طور پر سرگوشی سے منع فرمایا۔ سرگوشی سے مراد ہے کسی جماعت کے اندر دو لوگوں کا آہستہ آواز میں بات کرنا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس قدر معیوب بات ہے کہ آپ ایک جماعت کے اندر بیٹھے ہوں اور سرگوشی میں آپ بات کریں۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا، بشرطے کہ وہ جو سرگوشی ہے وہ کسی اصلاح کی خاطر ہو۔ پھر خواتین کے آئلی حقوق کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا، اور کفار کا ذکر کرنے کے ساتھ شرک کی مذمت بھی کی گئی، اور پھر شیطان کے عزائم کا ذکر کیا گیا کہ وہ انسان کو بھٹکانے کے لیے اسے جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اسے جھوٹی کلچرل نارمز اور ٹریڈیشنز کو اختیار کرنے پر راغب کرتا ہے۔ ایک بہت اہم حصہ اس آیت مبارکہ کا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خلق اللہ، اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کو اس بات کی طرف شیطان ابھارتا ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے اندر تبدیلی کرے، ٹھیک ہے، عورت سے مرد بننا یا مرد سے عورت بننا یا اعضائے انسانی کو کسی طرح سے تبدیل کرنا بھی اللہ رب العزت کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے مترادف ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے اہم اصول و براہین خواتین کی آئلی زندگی سے متعلق، جس طرح آپ لوگوں نے پچھلے لیکچر میں سنا، تعدد ازدواج کی صورت میں دونوں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، عدل و انصاف کے موضوعات پر سورہ نساء میں کثیر موضوعات ملتے ہیں۔ یہ کہنا بجا نہیں ہوگا کہ سورہ نساء معاشرتی استحکام، اخلاقی اقدار کے حوالے سے اگر ہم اپنے کردار کو سنوارنا چاہیں اور رذائل اخلاق کو دور کر کر اعمال حسنہ کو اختیار کرنا چاہیں تو ایک بہت اہم سورہ مبارکہ ہے۔ میں جس قدر اس قلیل وقت میں ان مضامین کا احاطہ کر سکی، جو میرے لیے ممکن تھا، میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس آن لائن قرآن جرنی میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ میں اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو نہ صرف پڑھنے، اسے سمجھنے، بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر پر ڈاکٹر بشریٰ ریاض صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کو اس خوبصورت قدم اٹھانے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔